بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ یہ بڑا مشہور ٹاپک ہے، آلریڈی آپ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس میں جو کریٹیکل ایریا ہے جس میں کچھ اسٹوڈنٹس کی دلچسپی ہے وہ یہ ہے، کچھ اپریہنشنز ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دس ناٹ ایز گڈ فار پاکستان اور سم ادر کنٹریز ایز اٹ از گڈ فار چائنا۔ تو لہٰذا آج ہم جب یہ بات کریں گے تو اس ایشو کو بھی زیر بحث لائیں گے، ٹو واٹ ایکسٹینٹ اٹ از گڈ فار اینی کنٹری، اور کیا ریزرویشنز ہونی چاہیے یا کیا ہمارے سیف گارڈز ہونے چاہیے کہ یہ ہم اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں، اور یہ جو اپرچونٹی پاکستان کو ملی ہوئی ہے اور اس میں کافی پروگریس ہو بھی چکی ہے، اس کو فیوچر میں کیسے کنٹینیو رکھا جا سکے سو دیٹ اٹ سروز اوور نیشنل کاز اینڈ انٹرسٹ۔ سی پیک جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک کوریڈور ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان، جو کہ چائنا کا صوبہ جو سنکیانگ ہے اور کاشغر اس کا کیپٹل ہے، تو کاشغر سے یہ روٹ آپ دیکھ رہے ہیں میپ پر بھی، یہ گوادر تک آتا ہے اور پاکستان کے کچھ اور ایریاز کو ٹچ کرتے ہوئے، تو الٹیمیٹلی اٹ کنورجز ایٹ ون پوائنٹ دیٹ از گوادر، یہ سی پورٹ جو کہ چائنا کی ہیلپ سے بنی ہے۔ پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ چائنا کو اس کی ضرورت کیوں پڑی، اور پاکستان کو پھر چائنا سے کوآپریشن کی یا کولیبوریشن کی، اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کی اس کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ جب تک دنیا میں آپ کی جو میوچل انٹرسٹ ایگزسٹ نہ کرتی ہوں، کوئی بھی کولیبوریشن اور کوآپریشن کامیاب نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کی انٹرسٹ بھی تھیں اور اس میں چائنا کی انٹرسٹ تو صاف ظاہر ہیں۔ اب چائنا کی اگر انٹرسٹ آپ دیکھیں، اس کو ہم یوں لیتے ہیں کہ چائنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کا لارجسٹ ایکسپورٹر بن گیا ہے، اور یہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آفٹر یونائٹڈ اسٹیٹس، اور جو ورلڈ ویو ہے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ چائنا بڑی جلدی چند سالوں میں یہ دنیا کی ٹاپ موسٹ اکانومی بننے جا رہا ہے آفٹر لیونگ یونائٹڈ اسٹیٹس بیہائنڈ۔ تو یہ ممکن ہے 3 سال میں یہ چیز ہو جائے یا 5 سال میں ہو جائے، لیکن زیادہ دور یہ چیز نہیں ہے۔ اب چائنا کو 2 چیزیں اس کی ضرورت تھی۔ ایک یہ کہ جب بھی کوئی کنٹری انڈسٹریلائزڈ لیول پر اوپر چلا جاتا ہے، اس میں مینوفیکچرنگ بہت ہائی لیول پر چلی جاتی ہے، تو اکارڈنگلی اس کی انرجی ریکوائرمنٹس بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو چائنا چونکہ دنیا کی ایک بہت بڑی اکانومی بن گیا ہے اور ایک دنیا کی سب سے بڑی ورک شاپ ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ مینوفیکچر گڈس بنتے ہیں، تو اس کے لیے انرجی کی ریکوائرمنٹ بھی بڑی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی چائنا کی جو انڈیجنس پروڈکشن آف انرجی کی ہے، یا انڈیجنس اس کا جو کیپیسٹی ہے ٹو فیڈ دیئر انڈسٹریز، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ چائنا از این انرجی سٹاروڈ کنٹری۔ تو اپنی اس ضروریات کو فلفل کرنے کے لیے وہ زیادہ تر 2 ایریا سے انرجی امپورٹ کرتا ہے، ان دا فارم آف پیٹرولیم۔ ایک اس کے قریب رشیا ہے، اور دوسرا وہ مڈل ایسٹ یا گلف کا جو ایریا، پرشین گلف جسے ہم کہتے ہیں، یہاں سے کرتا ہے۔ تو زیادہ تر وہ پرشین گلف سے کر رہا ہے، اور پھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میپ پر، گوادر سے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ کوئی 500-600 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے، تو یہاں دنیا کا 40% جو پیٹرولیم اور دوسری انرجی پروڈکٹس ہیں وہ یہاں سے پاس تھرو کرتے ہیں ڈیلی۔ تو یہ اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی۔ تو اس کے قریب بھی چائنا رہنا چاہتا تھا، اس حوالے سے گوادر جو ہے اس کے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ سائٹ تھی کہ وہاں اس کی پریزنس ہو۔ ایک تو یہ کہ مڈل ایسٹ سے جو آئل اس نے امپورٹ کرنا ہے وہ گوادر پورٹ پر اپلوڈ ہو دوسرے کنٹینرز میں، اور پھر یہ کاشغر تک جائے، اور پھر کاشغر سے جو اس کی انرجی لائنز ہیں لنک کرتی کاشغر کو شنگھائی اور اس کے ساتھ سارے ایسٹرن کورس سے، تو یہ اس کی سپلائی لائن وہاں سے آگے چلتی ہے اور اس کو سرو کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا، اور یہ اس لیے بھی اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا کہ اس سے پہلے وہ ابھی تک جو امپورٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے وایا ساؤتھ چائنا سی، یہ آپ میپ پر دیکھ رہے ہیں،
تو اسٹریٹ آف ملاکا سے ہو کر پھر یہ انڈین اوشن میں ویسلز داخل ہوتے ہیں شپ، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا کے قریب سے ہوتے ہوئے پھر یہ پرشین گلف میں جاتے ہیں اور وہاں سے یہ پیٹرول اور دوسری چیزیں لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ تو یہ اتنا لانگسٹ روٹ ہے، اور ایک اینگل سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا فیوچر میں سیف بھی کنسیڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساؤتھ چائنا سی میں بے شمار ایسے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز ہیں جن کے بارے میں چائنا کی کنفرنٹیشن ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہے یا ایک ایشو ہے، فلپینز کے ساتھ ہے، ویتنام کے ساتھ ہے اور تائیوان کے ساتھ ہے، یہ سارے کلیمنٹ ہیں، اور چند ایک پر تو جاپان کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ تائیوان کی جو سیکیورٹی ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس ہے، تو اگر کوئی رفٹ ایسے ایسکیلیٹ کرتا ہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اب چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہاں انوالومنٹ ہے، پریزنس ہے، ناٹ اونلی ان تائیوان بلکہ ساؤتھ کوریا میں پریزنٹ ہے اور اوکیناوا میں بھی اس کا بیس ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کی اچھی خاصی وہاں پریزنس ہے، اور یہ جو امپورٹنٹ اس کی جوگلر وین ہے ٹریڈ کی، اگر یہ بلاک یا چوک ہو جاتی ہے تو پھر چائنا کو سفوکیشن سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ تو اس وقت یہ جو کوریڈور ہے سی پیک، یہ چائنا کو بچاتا ہے، کیونکہ اس کی ساری امپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے آسانی سے مڈل ایسٹ، افریقہ آپ دیکھ رہے ہیں میپ پر، ایون یہاں تک کہ سویز کنال کو کراس کرنے کے بعد میڈیٹرینین سی میں، اینڈ میڈیٹرینین سی مینز دے آر انٹرنگ انٹو یورپ ایز ویل اینڈ نارتھ افریقہ ایز ویل۔ تو یہ چیزیں اس کا جو لنک اپ ہے دنیا کے ساتھ، ٹریڈ لنک اپ، اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ جو روٹ ہے چائنا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہ چیزیں جو کہ سنکیانگ میں پروڈیوس ہوں گی، چونکہ یہ اس وقت کمپیریٹیولی لیس ڈیولپڈ ایریا ہے چائنا کا، تو اس کو بھی وہ تھوڑا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہاں کی اس ایریا کی مینوفیکچر جو گڈس ہیں تو اسی پھر روٹ کے ذریعے گوادر اور بیونڈ دنیا میں داخل ہوں گی، پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں۔ اسی طریقے سے پاکستان میں بھی کچھ چیزیں پروڈیوس ہوں گی اور ان سے بھی پھر چیزیں یہاں کی پروڈیوس کی ہوئی، اس لیے کہ وہ یہ بھی ویژولائز کر رہا ہے کہ پاکستان میں بھی لیبر چیپ ہے، تو لہذا وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ مینوفیکچرنگ ان پاکستان ایز ویل، کہ اگر یہاں کمیونیکیشن سسٹم ڈیولپ کر دیا جائے اور انرجی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو پاکستان میں اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہو، تو پھر یہاں چیزیں چائنا میں پروڈیوس کرنے کی بجائے، بالکل جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز دوسرے ملکوں میں پروڈیوس کرتی ہیں، تو چائنا کی کمپنیز پاکستان میں چیزیں پروڈیوس کر کے گوادر کے ذریعے اس کو اور کراچی کے ذریعے ایکسپورٹ کر سکتی ہیں ان آل دا مڈل ایسٹرن اور افریقن اینڈ ایون یورپین کنٹریز۔ تو یہ اس کی چائنا کی اپنی دلچسپی ہے، بوتھ ویز، آئل امپورٹ کرنا اور مینوفیکچرڈ گڈس کو ایکسپورٹ کرنا وایا سی پیک۔ اب آ جاتا ہے پاکستان کی انٹرسٹ کیا ہے؟ تو پاکستان کی انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان آپ دیکھتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ سٹاروڈ کنٹری ہیں، اگرچہ ہماری اور بھی کنسٹرینٹس ہیں، جیسے انرجی، وی آر شارٹ آف انرجی، تو وی آر شارٹ آف ویل بلٹ انفراسٹرکچر، وی آر شارٹ آف ایون سوشل انفراسٹرکچر، کہ ہمارے پاس ریکوزٹ جو ہیومن ورک فورس کی جو سکلز ریکوائرڈ ہیں بائی دا ملٹی نیشنل کمپنیز، اس میں بھی شاید اتنے ہم تھوڑا ایڈوانس نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وی آر بیٹر آئی مین in various respects and with respect to other countries as well۔ تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ we need investment تاکہ یہاں جاب کریٹ ہو۔ ہماری اکانومی از ان ڈالڈرمس، گورنمنٹس can't create so many jobs کریٹ ہوتے ہیں فارن انویسٹمنٹ سے، تو لہذا فارن انویسٹمنٹ کیسے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ یہ صرف وہاں جاتی ہے جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز گورننگ فارن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہوں ود رسپیکٹ ٹو دا انویسٹرز۔ تو پاکستان نے جو ہی یہ حالات پیدا کیے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ایف ڈی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، آئے گی، لیکن سب سے پہلے جب کوئی بھی پاکستان میں نہیں آ رہا تھا تو چائنا نے یہ کولیبوریشن، یہ انویسٹمنٹ کی اپارچونیٹیز ہمیں آفر کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، ایک کویسچن بناتے ہیں کہ سی پیک از اے جغرافیکل اپارچونیٹی فار پاکستان۔ اگر پاکستان گلوب پر اس جگہ نہ ہوتا اور چائنا سے کنٹیگوس نہ ہوتا تو یہ سی پیک ہمیں آفر نہیں ہونا تھا۔ اب آ جاتے ہیں اپریہنشن کا ایریا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چائنا کی انویسٹمنٹ ہے یا چائنا کی جو انٹرسٹ ہے یہ
پاکستان کے لیے اتنی بینیفیشل نہیں ہے، تو لہذا پاکستان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے لیے وہ جو ایگزامپل دیتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو، وہ کرتے ہیں سری لنکا کی مثال دے کر کہ سری لنکا کی جو ہیمبن ٹوٹا پورٹ ہے اور جو چائنا نے بلڈ اپ کیا ہے 1.5 بلین ڈالر سے، وہ سری لنکا کو چائنا کو لیز پر دینی پڑ گئی اور 99 ایئرز لیز پر دے دی گئی ہے۔ گویا کہ سری لنکا کو بینیفٹ اتنا نہیں ہوا تو جتنا چائنا کو بینیفٹ ہوا۔ میرا کوشچن یہ ہے، کیا چائنا امپوز کرتا ہے اپنے کوریڈورز کو؟ جیسے دنیا میں یہ تو ایک کوریڈور ہے نا سی پیک، 5 کوریڈورز اور ہیں جو BRI کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ انڈو چائنا کوریڈور ہے، ایون میانمار، بنگلہ دیش، انڈیا کوریڈور ہے، انڈیا از آلسو پارٹ آف اے کوریڈور۔ اسی طریقے سے چائنا، منگولیا اور یہ نقشے پر آپ دیکھ رہے ہیں رشیا کوریڈور ہے، پھر اسی طرح چائنا، سینٹرل ایشیا، ایران، ٹرکی کوریڈور ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں چائنا سینٹرل ایشیا کے ساتھ پھر یہ روٹرڈیم، ہالینڈ تک ایک کوریڈور ہے۔ تو یہ 6 کوریڈور چل رہے ہیں اور دنیا کے جیسے BRI میں مور دین 70 کنٹریز اس میں انوالو ہیں۔ کیا سب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اٹ از ناٹ گڈ فار اس؟ وی آر جسٹ سرونگ دا چائنیز انٹرسٹ۔ تو کیا چائنا نے سری لنکا پر یہ جو ہیمبن ٹوٹا پورٹ ہے یہ امپوز کی تھی؟ اس کو جو کہتے ہیں جی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اور یہ اس کے بارے میں اور نیگیٹو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ پریڈیٹری اکنامکس ہے، تو یہ ڈیٹ ٹریپ پالیسی ہے۔ چیزیں یہ ہیں کہ جو لوگ یہ ڈیٹ لے رہے ہیں، جو لون لے رہے ہیں، کیا ان کو اتنا شعور سمجھ نہیں ہے کہ ہم اس کو پے بیک کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں؟ یہ اونس چائنا پر ڈال رہے ہیں تو اونس خود پر کیوں نہیں ڈال رہے کہ اگر میرے لیے ایک چیز یوزفل نہیں ہے، میری نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو میں ان ٹرمز کنڈیشن پر سائن کیوں کروں؟ یا تو یہ کہیں کہ وہ جی ایک گن پکڑے ہوئے ہے چائنا اور جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ ان پر سائن کرو اور میرے ساتھ معاہدہ کرو۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تو جنگ کر کے قبضے کرتی تھی، چائنا جنگیں تو نہیں کر رہا، وہ تو آپ سے معاہدے کر رہا ہے، تو آپ اس معاہدے میں نہ شامل ہوں۔ آپ ایسی ٹرمز کنڈیشنز کے ساتھ چائنا کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں جو کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کو سرو کریں۔ تو چیزیں یہ ہیں کہ آپ کسی سے قرضہ اتنا لیں اور کسی کی انویسٹمنٹ کے لیے اپنے دروازے کھولیں جس کے حوالے سے آپ پھر ٹرمز کنڈیشن کو فلفل کر سکیں۔ تو یہ جو تھرڈ ورلڈ کی کلچر ہے، تو اسی طریقے سے IMF کے بارے میں آپ دیکھیں کہ لوگ بڑے معترض ہوتے ہیں کہ جی IMF کی کنڈیشنز بڑی ہارش ہیں۔ تو بھائی صاحب اگر ہارش ہیں تو IMF سے قرضہ نہ لیں۔ اب یو سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر کہ یا تو اپنے آپ کو اس سطح پر اٹھائیں اپنی اکانومی کو کہ وہ سیلف سسٹیننگ لیول پر آئے، اور جو آپ نے قرضے لیے ہیں، قرضہ لینا کوئی بری چیز نہیں ہے، ایون امریکہ لیتا ہے۔ چیزیں یہ ہیں یورپ نے لیا ہے، مارشل پلان کے تحت آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لیا ہے، لیکن اس نے اس طرح جوڈیشیس یوز کیا اس لون کا کہ نہ صرف قرضے واپس کیے بلکہ اس پوزیشن پہ اپنی اکانومیز کو لے گئے کہ دنیا کو قرضہ دینے کی پوزیشن میں آ گئے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے جوڈیشیس یوز آف دا لون ٹیکن، اور دا ٹرمز کنڈیشن agreed upon must be serving your national interest as well. Thank you very much. God bless you.